بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ترکی نے کہا ہے کہ اسرائیل کے فلسطینی علاقوں پر قبضے اور فلسطینیوں پر جاری ظلم اور جبر کو اس کا دفاع قرار نہیں دیا جا سکتا۔ موجودہ مسئلے کی جڑ اسرائیلی قبضہ ہے، اسی طرح اس کی توسیع پسندانہ ذہنیت، ظالمانہ اقدامات بھی قانون اور انسانی حقوق کے کائناتی اصولوں کو مکمل طور پر نظر انداز کرنے کی وجہ سے ہے۔ ترکی کا مزید کہنا ہے کہ ایک قابض ریاست کی طرف سے شہری آبادی کے خلاف ظالمانہ اور بے رحمانہ طاقت کا استعمال کبھی قانونی یا جائز حق کے دفاع قرار نہیں پا سکتا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اسرائیل کا فلسطینیوں کے خلاف ظلم اور جبر جتنا بڑھتا گیا اور اسرائیل فلسطینیوں کے حق آزادی کو جس قدر تباہ کرتا گیا، اس کے بعد فلسطینی مزاحمت میں اسی قدر اضافہ ہوتا رہا، کیونکہ اسرائیلی جبر کے نتیجے میں فلسطینیوں میں شعور اور بڑھتا رہا اور اپنے انفرادی اور اجتماعی حقوق کی تڑپ زندہ ہوتی رہی۔ دوستو، ترکیہ کی طرف سے اس موقف کا اظہار اسرائیل کے اس بیان کے بعد سامنے آیا جس میں اس نے کہا کہ کل کے بعد غزہ میں حماس اور داعش جیسی تخریب کار تنظیمیں موجود نہیں ہوں گی۔ ہم غزہ کو حماس سے آزاد کروائیں گے تاکہ اسرائیل کی سلامتی ممکن رہے اور علاقے کے لوگوں کو ایک اچھا مستقبل مل سکے۔ ترکی کے اس بیان کے بعد اسرائیل کا کہنا ہے کہ ہم آپ کی حماس کی میزبانی کرنے کی پالیسی کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ حماس کے تخریب کار ابھی ختم نہیں ہوئے، مگر وہ غزہ سے فرار ہو کر ترکی پہنچ رہے ہیں۔ دوستو، ترکی تاریخی طور پر فلسطینی مزاحمت کاروں کے ساتھ سفارتی تعلقات رکھنے والا مسلمان ملک ہے، جبکہ حماس کو اکثر امریکہ اور یورپ کی طرف سے تخریب کار کہا جاتا ہے۔ امریکہ اور یورپ کے ملک اس 7 اکتوبر سے جاری جنگ میں بھی اسرائیل کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں۔ دوستو، قابض اسرائیلی فوج ایک طرف غزہ میں نہتے اور معصوم بچوں کا بے رحمی سے قتل عام کر رہی ہے اور دوسری طرف سوشل میڈیا پر شہیدوں کے جسد خاکی کا بھونڈے طریقے سے مذاق اڑانے اور ان کے لواحقین کے جذبات سے کھیلنے کا مکروہ عمل بھی جاری ہے۔ اس گھناؤنے سلسلے کی تازہ کڑی غزہ کے ایک شہر خوار محمد ہانی الظاہر کی شہادت کے بعد لی گئی ایک تصویر ہے جس نے سوشل میڈیا پر لاکھوں کی تعداد میں صارفین کو رنجیدہ کر دیا، مگر اسرائیلی حلقوں کی طرف سے بچے کی باڈی کو کھلونا گڑیا قرار دے کر اس کا مذاق اڑایا گیا۔ ایک تصویر میں ایک شہید بچے کو اس کے دادا نے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے، جبکہ اس کا چھوٹا سا منہ کھلا ہوا ہے۔ شہید کو کبھی اس کا دادا اٹھاتا ہے اور کبھی اس کی مامتا اس کو ہاتھوں میں لے کر چومتی ہے۔ تاہم سوشل میڈیا پر بہت سے اسرائیلی اکاؤنٹس، جن میں سے کچھ اسرائیلی اہلکاروں کے ہیں، اس تصویر پر سوالات اٹھائے ہیں اور دعویٰ کیا ہے کہ بچہ صرف ایک گڑیا ہے۔ دوسری طرف یروشلم پوسٹ سمیت بعض میڈیا نے معافی نامے بھی شائع کیے ہیں۔ محمد الظاہر کو اسرائیل اور حماس کے درمیان دوستوں عارضی جنگ بندی کے خاتمے کے بعد غزہ کی پٹی کے دیر البلاح میں رہائشی مکانات کو نشانہ بنانے والے اسرائیل حملے میں شہید کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ دوستو، گزشتہ 7 اکتوبر سے غزہ میں خونریز جنگ شروع ہونے کے بعد سے بہت سے ایسے مناظر پھیل چکے ہیں جن کو اشتعال انگیز قرار دیا گیا ہے۔ ان میں اسرائیلی اثر و رسوخ رکھنے والوں کے اکاؤنٹس کے ذریعے غزہ کے لوگوں کے مصائب کا مذاق اڑایا گیا ہے اور شہیدوں کی تعداد پر سوالیہ نشان لگایا گیا ہے۔ غزہ کی پٹی میں فلسطینی شہریوں کو نشانہ بنانے سے بچنے کے لیے اسرائیل پر بڑھتے ہوئے بین الاقوامی دباؤ کے تحت خاص طور پر غزہ میں سویلین کی اموات کی تعداد 16,000 سے زیادہ ہونے کے بعد سابق اسرائیلی وزیر اعظم ایہود المرٹ نے خبردار کیا ہے کہ بین الاقوامی برادری ان کے ملک کو جنگ ختم کرنے پر مجبور کر دے گی۔
انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیلی حکومت کی طرف سے غزہ کے جنگ ختم ہونے کے بعد کے امکانات کے بارے میں عالمی برادری کو مطمئن نہ کیا گیا تو دنیا ہمیں جنگ روکنے پر مجبور کر دے گی۔ اگر ہم اگلے مرحلے کے لیے ایک ویژن تیار نہیں کرتے تو ہمیں حماس کی صلاحیتوں کو ختم کرنے کے لیے فوجی آپریشن مکمل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر اسرائیل عالمی برادری کا صبر حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے جنگ کے بعد غزہ کی پٹی سے انخلاء کا اعلان کرنا چاہیے اور دنیا کے سامنے اسے واضح طور پر پیش کرنا چاہیے۔ حماس کے خاتمے کے بعد غزہ کے لیے ویژن کے بارے میں دنیا کو کھل کر بتانا چاہیے کہ میں دنیا کو دکھانا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، نہیں تو ان کا ملک عالمی برادری کی حمایت اور صبر سے محروم ہو جائے گا۔ لیکن نیتن یاہو کی حکومت ایسا نہیں کر رہی کیونکہ وہ اس سمت میں کوئی قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ عالمی برادری کو گمراہ کرتی جا رہی ہے۔ اسرائیلی سابق وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا کہ فلسطین کا مسئلہ ختم ہو چکا ہے، مگر وہ اندر ہی اندر سلگتا رہا اور 7 اکتوبر کو ناقابل برداشت انداز میں ہمارے سامنے پھٹ پڑا اور ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سابق اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنے دشمنوں کے ساتھ صلح کرنی چاہیے، یا تو فلسطینی اتھارٹی یا حماس کے ساتھ۔ انہوں نے نیتن یاہو سے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ نیتن یاہو اقتدار میں ہر منٹ اسرائیل کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ حزب اللہ کی طرف سے حملوں میں کسی بھی ممکنہ اضافے کا نتیجہ لبنان کی تباہی ہوگا۔ غزہ کو بدترین بمباری سے تباہ کرنے کے بعد اسرائیل کے اگلے عزائم کی ان کی گفتگو سے آشکار ہے کہ خطے میں اسرائیل کے اگلے اہداف کیا ہوں گے، اور اسرائیل اب صرف غزہ تک رکا نہیں رہے گا۔ نیتن یاہو نے اس سلسلے میں مزید کہا کہ ہماری ایرانی حمایت یافتہ حزب اللہ سے بچاؤ کے لیے تیاری مکمل ہے۔ ہم نے حزب اللہ کے خلاف شمالی سرحد پر مضبوط دفاع کی حکمت عملی اپنا رکھی ہے۔ نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ہم اپنے شمال میں حزب اللہ کی طرف سے کی جانے والی کوششوں کے خلاف ہر ممکنہ عمل کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ ہم تخریب کاروں کے مراکز تباہ کر رہے ہیں، انہیں سرحد سے دور دھکیل رہے ہیں اور ان کا اسلحہ اور بارود تباہ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے جنوب اور شمال میں سلامتی کا ماحول بحال کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اگر حزب اللہ نے غلطی کی اور ایک مکمل جنگ میں داخل ہو گیا تو وہ سمجھ لے کہ اس نے لبنان کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دیا۔ دوستو، یاد رہے کہ ایرانی حمایت یافتہ لبنانی ملیشیا حزب اللہ طویل عرصے سے حماس کا اتحادی گروپ ہے۔ 7 اکتوبر سے اس کا اسرائیل کے خلاف بیانیہ بھی بڑا واضح ہے، اور اسرائیل میں اپنے اہداف کے خلاف حزب اللہ کے حملے بھی جاری ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری کی جمعے کے روز سے دوبارہ شروعات کے اگلے ہی روز ممتاز فلسطینی سائنسدان سفیان طاہر بھی اپنے اہل خانہ سمیت شہید ہو گئے۔ ان کے گھر کو اسرائیلی طیاروں نے الفلوجہ میں بمباری کا نشانہ ہفتے کے روز بنایا۔ یہ الفلوجہ نامی دوستو فلسطینی آبادی شمالی غزہ سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ سائنسدان سفیان کی شہادت کا اعلان غزہ میں اعلیٰ تعلیم کی وزارت نے بھی کیا ہے۔ وہ غزہ کی اسلامی یونیورسٹی کے صدر تھے اور فزکس اور ریاضی کے محققین میں نمایاں تھے۔ اس سے پہلے بھی دوستو کئی علماء اور دوسرے شعبوں کے ممتاز پروفیشنلز بھی اسرائیلی بمباری کا نشانہ بن چکے ہیں۔ ذرائع ابلاغ سے وابستہ درجنوں کارکنوں کے علاوہ انجینئرز اور ڈاکٹرز کی بھی بڑی تعداد ان شہداء میں شامل ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو غزہ میں حماس کے خلاف جنگ میں استعمال کے لیے 100 بنکر بسٹر بم اور دسیوں ہزار دیگر ہتھیار فراہم کیے ہیں۔ یہ بم پھٹنے سے پہلے کانکریٹ میں گھسنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ اسرائیل کو 15,000 بم اور 57,000 توپ خانے کے گولے بھی دیے گئے۔
اضافی ہتھیار اور گولہ بارود کی فراہمی کا عمل حماس کے اسرائیل پر حملے کے فوراً بعد شروع کر دیا گیا اور یہ سلسلہ تاحال جاری ہے۔ وال سٹریٹ جرنل نے کہا ہے کہ امریکہ، جس نے غزہ جنگ سے پہلے ہی خطے میں اپنے اہم ترین اتحادیوں کو ہتھیار فراہم کر رکھے ہیں، اس سے قبل اسرائیل کو فراہم کیے گئے ہتھیاروں کی تعداد یا بنکر بسٹر بمبوں کی تعداد ظاہر نہیں کی گئی تھی۔ سینکڑوں ملین ڈالر کا گولہ بارود اور ہتھیار امریکہ سے C-17 فوجی کارگو طیاروں پر تل ابیب پہنچایا گیا۔ ہتھیاروں کی اتنی بڑی مقدار فراہم کی گئی کہ جو بائیڈن انتظامیہ کو درپیش سفارتی چیلنج کو بھی آشکار کر رہی ہے، کیونکہ امریکہ دوسری جانب اسرائیل کو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ لڑائی کے دوران عام شہریوں کی اموات کو روکے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیل نے پوری جنگ کے سب سے خونریز حملوں میں سے ایک بڑے پے لوڈ کے ساتھ امریکی فراہم کردہ بم کا استعمال کیا۔ یہ حملہ جبالیہ کیمپ پر کیا گیا تھا اور اس میں 100 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے تھے۔ اس حملے میں حماس کا ایک رہنما بھی شہید ہوا تھا۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے دفتر نے اعلان کیا ہے کہ غزہ پر مذاکرات میں تعطل کی وجہ سے موساد کی ٹیم کو قطر سے واپس طلب کر لیا گیا ہے۔ نیتن یاہو کے دفتر نے کہا کہ حماس نے اپنے منظور کردہ فہرست میں شامل تمام بچوں اور خواتین کو رہا کرنے کے اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ موساد کے سربراہ کی مدد کرنے پر CIA کے ڈائریکٹر، مصری انٹیلی جنس کے سربراہ اور قطری وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ قطر مذاکرات کے نتیجے میں غزہ سے 84 اسرائیلی خواتین اور بچوں اور 24 غیر ملکیوں کی واپسی ہوئی۔ امریکہ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ غزہ اور مغربی کنارے کو بالآخر ایک حکمرانی کے نیچے آنا چاہیے۔ امریکہ غزہ اور مغربی کنارے سے فلسطینیوں کو جبری طور پر بے دخل کرنے کی اجازت نہیں دے گا، نہ ہی غزہ کے محاصرے کی اور نہ غزہ کی نئی سرحد بندی کی اجازت دے گا۔ یہ بات دوستو وائٹ ہاؤس کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہی گئی ہے۔ امریکہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب جنگ ختم ہوگی تو غزہ کی تعمیر نو کے لیے کوشش کی جائے گی، تاہم اس کا تناظر اس واضح پچ کے ساتھ ہوگا کہ فلسطینیوں کی ایک اپنی ریاست ہوگی جسے فلسطینی اتھارٹی لے کر چلے گی اور اسے بین الاقوامی برادری کے ساتھ ساتھ خطے کے ممالک بھی حمایت حاصل ہوگی۔ امریکہ کا مزید کہنا تھا کہ اب حماس کا غزہ پر کنٹرول نہیں رہے گا، کیونکہ اس کا کنٹرول رہنا اسرائیلی سلامتی کے لیے اچھا نہیں ہے۔ حماس کی غزہ پر حکومت فلسطینی عوام اور علاقائی سلامتی کے لیے بھی اچھی نہیں ہوگی۔ دوستو یاد رہے کہ مغربی ممالک اور امریکہ کی حمایت کے ساتھ فلسطینی اتھارٹی اسرائیل کے زیر قبضہ مغربی کنارے کی حکمراں ہے، جبکہ غزہ 2007 سے حماس کے سیاسی اور حکومتی کنٹرول میں ہے۔ اس حوالے سے امریکی حکام فلسطینی اتھارٹی کے دائرہ اختیار کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی یہ محض ایک تجویز کی حد تک ہے، کیونکہ بعض امریکی حکام فلسطینی اتھارٹی کی اہلیت پر سوالات اٹھا رہے ہیں۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ انسانی بنیادوں پر جنگ میں کیا گیا وقفہ ختم ہونے کے بعد غزہ میں امن کا موقع کھو دیا گیا ہے۔ اسرائیل کا اس بارے میں رویہ غیر لچکدار تھا۔ ترکیہ کے صدر غزہ میں اسرائیل کی طرف سے دوبارہ شروع کی گئی شدید بمباری کے نتیجے میں فلسطینیوں کی مزید سینکڑوں شہادتوں کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے ہمیشہ مستقل جنگ بندی پر زور دیا ہے، بجائے اس کے کہ انسانی بنیادوں پر جنگ میں وقفے کر کے پھر جنگ شروع کی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ امن کے لیے ایک موقع مل گیا تھا، مگر بدقسمتی سے اسرائیل کے غیر لچکدار انداز نے اسے ضائع کر دیا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ وہ ایک پائیدار امن کی امید رکھتے ہیں اور مایوس نہیں ہو رہے، لیکن حماس کو مسئلہ فلسطین کے حل سے الگ نہیں رکھا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں دو ریاستی حل پر فوکس کرنا چاہیے۔ حماس کو منظر نامے سے نکال دینے یا تباہ کر دینے کی بات کرنا حقیقت پسندی نہیں ہے۔
اپنے انٹرویو کے دوران انہوں نے حماس کے بارے میں ایک سوال پر کہا کہ وہ حماس کو ایک تخریب کار تنظیم نہیں سمجھتے۔ معروف برطانوی فلم ساز اور عمران خان کی سابقہ بیوی جمائما گولڈ سمتھ کا کہنا ہے کہ میں واضح طور پر غزہ میں جنگ بندی کی حامی ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں سوال کرنے والے لوگوں کے تمام شکوک و شبہات دور کرنے کے لیے بتا دوں کہ میں واضح طور پر غزہ میں جنگ بندی کی حامی ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے اقوام متحدہ میں 20 سال سے زیادہ عرصے کے لیے کام کیا ہے اور اس پورے عرصے کے دوران میں نے پوری دنیا میں بچوں کے خلاف تشدد کے خاتمے کے لیے مہم کی حمایت کی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اکتوبر میں جمائما گولڈ سمتھ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر 2 بچوں کی تصاویر شیئر کی تھی، جن میں سے ایک فلسطینی بچہ تھا اور ایک اسرائیلی بچہ تھا، اور تصویر میں دونوں ہی بچے جنگ میں متاثر نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے یہ تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا تھا کہ میں اس تنازع کے دونوں طرف کے معصوم انسانوں خصوصاً بچوں کے ساتھ ہوں۔ اور دوستو، یاد رہے کہ 7 اکتوبر سے غزہ میں جاری جنگ کے دوران اب تک 6150 بچوں اور 4000 خواتین سمیت کم از کم 15000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ حماس نے کہا ہے کہ جنگ بندی اور تمام فلسطینی قیدیوں کی رہائی تک صہیونی قیدی رہا نہیں کیے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ جنگ بندی پر اب کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ قیدیوں میں اب اسرائیلی فوجی اور مرد شامل ہیں۔ تمام قیدی خواتین اور بچوں کو رہا کر دیا گیا ہے۔ حماس کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیل کی زمینی، فضائی اور دیگر فوجی کارروائیوں کے لیے تیار ہیں۔ غزہ میں جنگ ختم ہونے تک اسرائیل سے قیدیوں کا تبادلہ نہیں ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ قیدیوں میں شامل مردوں نے اسرائیلی فوج میں خدمات انجام دی ہیں۔ جنگ بندی اور تمام فلسطینی قیدیوں کی رہائی تک اسرائیلی یرغمالی رہا نہیں کیے جائیں گے۔ انسولین کی دریافت کو 100 سال مکمل ہونے پر ایک اہم تحقیق سامنے آئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ شوگر میں جگر اور اس سے وابستہ نیورو ٹرانسمیٹر اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یونیورسٹی آف ایریزونا سے وابستہ پروفیسر بنجامن کہتے ہیں کہ شوگر میں ہم بطور خاص صرف خون میں گلوکوز کی سطح کم کرنے پر زور دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چربی اور چکنائیوں سے بھرا جگر انسولین کی حساسیت کو متاثر کرتا ہے۔ جب جگر پر چکنائی بھر جاتی ہے تو نیورو ٹرانسمیٹر کا اخراج بڑھ جاتا ہے، جس سے امائنو بیوٹائرک ایسڈ بڑھ جاتا ہے، جس سے دماغ کے مرکزی اعصابی نظام میں اعصابی سرگرمی یعنی سگنل بھیجنے کا عمل سست ہو جاتا ہے۔ جب جگر اور دماغ کی برقی زبان یعنی نیورو ٹرانسمیٹر کا تعلق کمزور ہوتا ہے تو بدن کے اندر شکر کی مقدار کو تلف کرنے کے سگنل بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب ماہرین بھی اس ضمن میں ورزش کرنے اور جگر کی چربی دور کرنے پر زور دے رہے ہیں۔ ایک نوجوان نے دوزخ کا ذکر سنا اور کپڑے اتارے اور جا کر ریت پر لیٹ گیا اور تڑپنے لگا اور کہنے لگا، اے نفس دیکھ، دوزخ کی آگ، یہ ریت کی آگ برداشت نہیں، دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ رات کو مردار بن کر ساری ساری رات سوتا ہے اور دن کو بیکار پھرتا ہے، تیرا کیا بنے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے اور فرمایا، ادھر آ، تجھے خوشخبری سناؤں۔ تیرے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور اللہ خوش ہو رہا ہے اور اپنے فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو میرا بندہ ایسا ہوتا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔